بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سبق سے پہلے ایک دو باتیں عرض کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق شروع کرتے ہیں۔ اب ہم سبق میں ایک لفظ بولیں گے، صیغہ، صاد یا غین۔ صیغہ عربی زبان میں لفظ کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم یہاں اپنے سبق میں جب ہم صیغے کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واحد کا ہے، یعنی ایک کا معنی دے رہا ہے، دو کے معنی دے رہا ہے، یا سب کے معنی دے رہا ہے۔ دوسرا، اس کا تعلق مذکر کے ساتھ ہے یا مؤنث کے ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے یا غائب کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم صیغہ کا لفظ یہاں بولیں گے تو ہمارے ذہن میں یہی ہوگا کہ جس طرح ہم 14 لفظ ماضی کے پڑھیں گے تو 14 میں پہلے 6 کا تعلق غائب کے ساتھ، پھر 6 کا تعلق حاضر کے ساتھ، پھر 2 کا متکلم کے ساتھ۔ تو یہ جو ہمیں غائب، حاضر، مذکر، مؤنث، اس کا جو ہمیں علم ہوگا وہ اس صیغہ کے لفظ میں واضح ہو جائے گا کہ یہ صیغہ کون سا ہے، مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے، واحد کا ہے یا تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی کہ صیغہ کا لفظ ایک نیا لفظ آ رہا ہے تو ہمیں بعد میں پھر کوئی دقت نہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ کل کا سبق جو ہم نے پڑھا تھا، فی الحال بس ہم اس کو تعارفی بنا لیتے ہیں۔ آج پھر دوبارہ نئے طریقے سے ہم وہ ماضی کے جو 14 الفاظ ہیں ان میں سے جو پہلا لفظ ہے اسی سے ہی اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے سبق سے جو ہوگا وہ ہمارا اہم سبق ہی شمار ہوگا، اور اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو کاغذ آپ کے پاس بھیج دیا جائے سبق سے پہلے، کوشش فرمائیں وہ کاغذ اپنے سامنے رکھیں، تو میں بھی وہی کاغذ میرے سامنے ہوگا تو اس حوالے سے ہم بات صحیح طریقے سے جلد سمجھ سکیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کاغذ آپ کے سامنے ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ فعل ماضی کے متعلق ہے۔ جس طرح ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ۔ گزرا ہوا زمانے کو ماضی کہتے تھے اور موجودہ زمانہ اور آنے والا زمانہ، یہ اس دونوں کو عربی زبان میں مضارع کہتے ہیں۔ گویا عربی زبان میں موجودہ اور آنے والے زمانے کا نام مضارع ہے، جو کہ ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، فی الحال صرف ماضی کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو زبان میں جس طرح ہم کہتے ہیں اس نے کھایا، تو اس نے کھایا یہ ماضی ہے، وہ کھاتا ہے حال ہے، وہ کھائے گا یہ مستقبل ہے۔ تو حال اور مستقبل کا نام عربی زبان میں مضارع ہے۔ تو گویا ماضی اور مضارع کا مطلب ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع وہ جس میں موجودہ یا آنے والا زمانہ پایا جائے۔ تو محترم سامعین، ماضی کے کل 14 الفاظ ہیں۔ ان میں سے پہلا لفظ جو کہ ہم نے کل پڑھا تھا، کاتبہ، اس ایک مرد نے لکھا۔ تو ہم سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، ہم کہیں گے واحد کا ہے، اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو آخری حرف ہے، مثلاً با ہے،
اس با کے اوپر زبر ہوگی۔ آخری حرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہاں کاتبہ کے آخر میں تو با ہے، کسی اور لفظ کے آخر میں کوئی اور حرف ہوگا۔ تو سامعین، ماضی کا جو پہلا لفظ ہے سب سے پہلے کاتبہ، ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے، کاتبہ، اور دوسرے نمبر پہ اس کا ترجمہ اس ایک مرد نے لکھا۔ تیسرے نمبر پہ ہم اس کی علامت کو دیکھیں گے کہ با کے آخر یعنی با کے اوپر زبر ہے، ماضی کے پہلے لفظ کے آخر میں زبر ہوتی ہے، تو گویا یہ ماضی کا پہلا لفظ ہے واحد مذکر غائب۔ اور یہ ہم نے جو نمبر شمار لکھا ہے نمبر 1، اس کے بعد ہم نے نام لکھا ہے، نام میں نیچے کتبہ لکھا ہے، اس کے بعد ہم نے ترجمہ لکھا ہے، اس ایک مرد نے لکھا، اس کے بعد ہم نے صیغہ لکھا ہے، صیغہ کے نیچے ہم نے لکھا ہے واحد مذکر غائب، اور چوتھے نمبر پہ ہم نے علامت لکھی ہے، تو ہم نے یہاں لکھا ہے آخری حرف پر زبر ہوگی، اس کا نشان بھی لگایا ہے جیسے کتبہ کے آخر میں زبر ہے۔ تو یہ کتبہ ماضی کا پہلا لفظ ہمارے سامنے آ گیا، کتبہ، اس ایک مرد نے لکھا۔ یہ ہمارے سامنے مثال ہے بس۔ اس طرح کے جتنا بھی قرآن مقدس میں الفاظ آئیں گے تو ہم مثال یہ پیش کریں گے، مثلا ایک لفظ کہیں آتا ہے فتح، تو ہم کہیں گے یہ کتبہ کی طرح ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم قرآن آیات سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کتبہ کو۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، تو ختم، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ ایک ہیں، تو ختم میم کے اوپر زبر ہے، واحد کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ یا جمع کا صیغہ نہیں ہے چونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، تو ہم نے لام کو دیکھنا ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو سمجھیں گے یہ ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے، پہلا صیغے سے مراد، پہلے لفظ سے مراد جو واحد مذکر غائب۔ سامعین، ہم اسی بات کو کچھ مزید مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا کتبہ، اس کی شکل ایک لفظ ہے ترکہ۔ اب ترکہ سب سے پہلے ہم نے کاف کو دیکھنا ہے، کاف کے اوپر زبر ہے تو ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جس طرح ہم نے وہاں ترجمہ کیا تھا اس ایک مرد نے لکھا، تو ترکہ کا مطلب ہوگا اس ایک مرد نے چھوڑا۔ اب اگر کوئی ترکہ کا ترجمہ یہ کرتا ہے وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا، یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ یہ ماضی کا ہے اور ماضی میں گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی یہ تثنیہ اور جمع کا نہیں ہے بلکہ واحد کا ہے، تو ہم ترجمہ بھی اسی انداز سے کریں گے، ترکہ، اس ایک مرد نے چھوڑا۔ اسی طرح دوسرا لفظ فتح، اس ایک مرد نے کھولا، تو ترجمہ ہوگا اس ایک مرد نے کھولا، فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے۔ ذہب، وہ ایک مرد گیا، خرج، وہ ایک مرد نکلا، دخل، وہ ایک مرد داخل ہوا، شربا، اس ایک مرد نے پیا، جلسا، وہ ایک مرد بیٹھا، سمعا، اس ایک مرد نے سنا، شاہدہ، اس ایک مرد نے گواہی دی، خلقا، اس ایک مرد نے پیدا کیا۔ تو سامعین، ہم ان تمام الفاظ میں ترکہ سے لے کر خلقہ تک جتنے الفاظ ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتبہ کی طرح ہے، کہ جس طرح کتبہ وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اس ایک مرد نے لکھا، تو ترکہ، فتح، ذہب، خرج، دخل، شرب، جلس، سمع، شہید، خلق، سب کی شکلیں اس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، تو ہم فوراً کہیں گے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور پہلا ہے جس کا نام واحد مذکر غائب ہے۔ اسی طرح سامعین، آخری بات، کل ہمارے ایک محترمہ نے سوال بھی کیا تھا، بہت اہم اور اس کے متعلق بھی ہے۔ ہم نے جو کل 3 شکلیں بنائی تھیں، شکلوں سے مراد وہ
فعلا، فاعلا، فعلا جو ہم نے بنایا تھا، انہوں نے یہ پوچھا کہ آیا ان کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے، ماضی کے پہلے لفظ میں ہم نے صرف پہلے لفظ اور آخری حرف کو دیکھنا ہوتا ہے۔ درمیان والا حرف جیسے تارا کا را کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی اس ایک مرد نے چھوڑا، تو آپ دیکھ لیں شریبا را کے نیچے زیر ہے تو اس ایک مرد نے پیا۔ اور کہیں آ جائے حسنا، وہ ایک مرد اچھا ہوا، تو گویا ماضی کے جو پہلا لفظ آج ہم نے پڑھا ہے سامعین، اس کا دوسرا حرف زبر، زیر، پیش جو بھی ہو، ہم ترجمہ وہی کریں گے کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے اور غائب کا ہے، اور اس کے ترجمہ اور معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو امید ہے انشاءاللہ جب ہم اس کاغذ کو بار بار دیکھیں گے، کل انشاءاللہ پہلے اس کی وضاحت کر کے پھر ہم دوسرے لفظ کی طرف جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔